الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آپ نے تلسی کے پودے کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ تلسی جسے باسل بھی کہا جاتا ہے، اس کا نباتاتی یہ نام ہے۔ اس کی خوشبودار پودے سے 2 کالے بیج حاصل ہوتے ہیں جنہیں تخم بالنگا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تخم بالنگا وغیرہ سنا ہوگا کہ جن کو پانی میں بھگونے سے وہ پھول جاتے ہیں اور ان کے گرد ایک سفید لچھا سا بن جاتا ہے اور ایک ایسا مادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کالے بیج کو شربت اور فالودہ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے پیروکار تلسی کے پودے کو بہت متبرک مانتے ہیں، بلکہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بھارتی روزنامہ انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق تلسی کو جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی شفائی خوبیوں کی بنا پر اسے مختلف آیورویدک اور یونانی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کے نہ صرف پتے بلکہ اس کے پھول بھی مختلف بیماریوں کے علاج میں کام آتے ہیں۔ تلسی وٹامن کے، زنک، میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاشیم اور غذائی ریشوں کے حصول میں اہم ذریعہ ہے۔ اس میں جراثیم کش، دافع سوزش، ذیابطس سے بچنے والی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی کینسر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سی بیماریوں میں بھی تلسی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور کام کرتی ہے، جیسا کہ بخار میں تلسی کے پتے کا عرق استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام کی شکایت ہے تو خالی پیٹ تلسی کے چند پتیاں چبا لیں، اس سے آرام ملے گا۔ گلے میں خراش کی صورت میں تلسی کی چند پتیوں کو پانی میں جوش دیں اور پھر اس پانی سے غرارہ کریں۔ دمہ اور برونکائٹس کے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ موسم اگر شدید گرم ہو تو ایسے موقع پر باہر نکلنے سے اکثر لوگوں کو سر میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تلسی کے پتوں اور سندل کی لکڑی کو پیس کر اس کی لیپ تیار کر لیں اور اسے پیشانی پر لگائیں۔ اس کے ٹھنڈے اثرات سے آپ کو بہت جلد آرام محسوس ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں کے مسائل کا شکار ہیں، نظر کمزور رہتی ہے اور بینائی بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو امراض چشم میں کالی تلسی کا عرق اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کالی تلسی کے عرق میں ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ فجر پڑھ کے دم کر لیں اور سوتے وقت اس عرق کے 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی دکھن ختم ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتوں کو دھوپ میں سکھائیں، پھر انہیں کوٹ کر سفوف بنا لیں اور اس میں خالص سرسوں کا تیل شامل کر کے پیسٹ جیسا بنا لیں اور اسے دانتوں اور مسوڑوں پر ملیں۔ اس سے جہاں منہ کی بدبو ختم ہوگی، وہیں مسوڑوں سے خون رسنے کی بیماری یعنی پائوریا کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جلدی بیماریوں کا، جلدی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی موسم گرما آنے لگتا ہے تو جسم پر بہت سی پھنسیاں، پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو روزانہ تلسی کے پتے چبانے سے خون صاف ہوتا ہے، جس سے جسم پر دانے، کیل اور مہاسے نکلنے کی شکایت باقی نہیں رہتی۔ تلسی کے پتے، سندل کی لکڑی اور عرق گلاب کو ملا کر پیسٹ بنائیں اور اسے دانوں اور پھنسیوں پر لگائیں۔ اس سے زخم کے نشان بھی ختم ہو سکتے ہیں اور برس کے دھبے بھی مٹ سکتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور ایسی زہریلے ڈنک مارتے ہیں کہ جلن اور سوزش کم نہیں ہوتی۔ تو حشرات الارض اگر کاٹ لیں یا ڈنک مار دیں تو جلن اور سوزش کو کم کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے وقفے سے چائے کے چمچے کی مقدار تلسی کے پتوں کا عرق پینا چاہیے۔
اس عرق کو متاثرہ مقام پر بھی لگانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے تلسی کے پودے کی جڑ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ روزانہ اگر 1 گلاس پانی میں تلسی کے پتوں کا عرق شہد میں ملا کر پیا جائے تو گردے کی پتھری ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج کے دور میں شاید ہی کوئی شخص ذہنی دباؤ سے محفوظ ہو۔ سٹریس سے بچنے کی ایک ترکیب یہ بتائی گئی ہے کہ روزانہ تلسی کی 12 پتیاں کھانے کی عادت اپنا لی جائے۔ یہ پتیاں ذہنی دباؤ دور کرنے والے مادے ایڈاپٹوگن کے طور پر کام کرتی ہیں۔ تلسی کا نباتاتی جیسے کہ نام بتایا گیا ہے، اور اس میں سے جو کالے بیج نکلتے ہیں اسے تخم بالنگا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت سے لوگ بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ تلسی کو اس کے مؤثر ادویاتی خواص اور نمایاں خوشبو کی وجہ سے نباتات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ گرم مرطوب آب و ہوا اس پودے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس لیے یہ پاکستان کے تمام علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ تلسی کے پتوں کا جوشاندہ کھانسی، زکام، گلے کی خراش اور سر درد، سانس کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ میرا زمین تلسی کی کاشت کے لیے، جبکہ کلراٹی اور سیلابہ زمینوں کے سوا ہر طرح کی زمین میں تلسی کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ زمین کو اچھی طرح تیار اور ہموار کرنا چاہیے اور سارے کھیت میں یکساں پانی دینا چاہیے۔ اس فصل کے لیے گوبر کی کھاد باحساب فی ایکڑ، جو کہ اچھی طرح گلی سڑی ہو، بچھائی جائے۔ 1 مہینہ پہلے کھیت میں ڈال کر اچھی طرح ملا دیں۔ جب کیمیائی کھاد باحساب 5 کلو گرام NPK فی ایکڑ ڈالنی چاہیے۔ تلسی کی بجائی کے لیے مارچ کا مہینہ زیادہ موزوں ہے۔ اسے اپریل تک کاشت کیا جا سکتا ہے، مئی میں بھی اسے کاشت کیا جا سکتا ہے، اور پودے 4 سے 5 انچ کے ہو جائیں تو پودوں کی چھدرائی کے پودوں کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ اب اگر آپ گھروں میں پودا لگانا چاہتے ہیں تو بھی بہت زیادہ فائدے مند آپ کو ہوگا۔ تو آپ گھر میں جیسے ہی آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جن بہن بھائیوں کو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، تو ان کے لیے تلسی کا پتا بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہو، فوری طور پر تلسی کے 7 پتے لے کر اس کو اچھی طرح سے پیس کر اس کے اوپر سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور اب اس کو پانی میں اچھی طرح سے جوش دیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ہلکی سی چینی ملا کر یا شہد ملا کر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو پلا دیں۔ اگر جن کا بہت زیادہ لو رہتا ہے تو ان کو بھی پلانے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تلسی کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر رکھ لیں تو کھانسی، زکام، گلے کی خراش میں بہت زیادہ مفید ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت میں تلسی کی پتیاں خالی پیٹ چبانے سے آرام ملتا ہے، اور گلے کے امراض میں تلسی کے پتوں سے کیے گئے غرارے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کاموں کو کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔